یہ جو کانوائے جا رہے تھے کشمیر کے اندر، اور یہ جو سینٹرل ریزرو پولیس کے لوگ تھے، ان کو کہا گورنر نے ابھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے کہا بھی کہ ان کو بائی ایئر آپ ٹرانسپورٹ کریں، اور اتنی کون سی بڑی بات ہے، ٹرانسپورٹ جہاز ہندوستان کے پاس کوئی کم نہیں ہے، بائی ایئر ٹرانسپورٹ کریں تاکہ دے شوڈ ریمین سیف، بٹ نو بڈی لسن ٹو دیٹ، اور یہ کانوائے سڑک پر ہی چلا، اور پھر یہ دھماکہ ہوا 14 فروری کو، اور 40 لوگ ان کے مارے گئے، اور اس کے بعد ایک ہائپ کریٹ کر دی ہندوستان نے، اور سارا کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا۔ کہ چونکہ مینیفیسٹو کا بھی حصہ تھا یہ جو گورنمنٹ ہے مودی کی، کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا۔ اور یہ 2018 جب کہ ہم انتخابات میں گئے ہوئے تھے، اس وقت یہ انہوں نے فورسز کی موومنٹ شروع کر دی تھی کشمیر کے اندر، تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ جی ہم ابھی ہندوستان سے جو نا امن کی بات کریں گے، اور آگے چلیں گے، اور تعلقات استوار کریں گے، اور ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو جائے گی، لوگوں کا آنا جانا۔ تو اس چکر میں وی ور بلائنڈڈ کہ واٹ ایکچولی دے آر ڈوئنگ۔ وہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا جی ہم یہ لے کر جا رہے ہیں، چین کی طرف لے کر جا رہے ہیں فوجیں، حالانکہ چین کی طرف فوجیں تو جا سکتی ہیں، لیکن جو سینٹرل ریزرو پولیس کے دستے آ رہے تھے ان کا چین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہمیں پتہ تھا کہ ادھر ہی لے کر آ رہے ہیں، تو وہ کوئی بڑا کام سوچ رہے ہیں۔ یہ میں اس بیک گراؤنڈ میں بات کروں کہ بعد میں جب ہم بات کریں گے جو 370 اور 35A وغیرہ ایبروگیٹ کیا تو کیا، اور اتنے میں یہ 2019 کے اوائل میں یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، فیبروری 14 میں یہ پلوامہ والا۔ پاکستان پہلے ہی انڈر بہت پریشر تھا کہ جی یہ ابیٹ کرتے ہیں اور ٹیررزم ہے، اور یہ سپریس اس کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ادھر سے اندر سے ٹروپس لے کر آ رہے تھے، ادھر سے یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اور یہ تو ابھی جب ان کے گورنر نے انٹرویو دیا تو یہ کلیئر ہوا کہ مودی گورنمنٹ واز ویری ویل اویئر کہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو کار میں نوجوان پھر رہا تھا فل آف لیڈن ود ایکسپلوسیو، تو شاید ان کو آئیڈیا بھی تھا کہ یہ کہاں پر ہے، کون ہے، اور عین ممکن ہے ابھی تو یہ تو کلیئر نہیں ہوا کہ یہ بالکل انہی کا بتایا ہوا بندہ تھا، صرف کرائن ہے۔ جب اگر مودی کو معلوم تھا، اگر ان کے انٹیریئر منسٹر کو معلوم تھا کہ بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اور اس کے وہ پیش بندی نہیں کر رہے تھے، تو یہ خود بخود آپ اخذ کر سکتے ہیں اس سے ناظرین آپ کے کہ عین ممکن ہے کہ یہ پورا انہوں نے خود ہی پلان کیا ہو۔ حالانکہ یہ جو کانوائے جا رہے تھے کشمیر کے اندر، اور یہ جو سینٹرل ریزرو پولیس کے لوگ تھے، ان کو کہا گورنر نے ابھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے کہا بھی کہ ان کو بائی ایئر آپ ٹرانسپورٹ کریں، اور اتنی کون سی بڑی بات ہے، ٹرانسپورٹ جہاز ہندوستان کے پاس کوئی کم نہیں ہے، بائی ایئر ٹرانسپورٹ کریں تاکہ دے شوڈ ریمین سیف، بٹ نو بڈی لسن ٹو دیٹ، اور یہ کانوائے سڑک پر ہی چلا، اور پھر یہ دھماکہ ہوا 14 فروری کو، اور 40 لوگ ان کے مارے گئے، اور اس کے بعد ایک ہائپ کریٹ کر دی ہندوستان نے، اور سارا کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا۔ فیبروری ہی میں 27 کو اٹیک ہوتا ہے، 27 سے 2 دن پہلے میرا خیال یہ 25 یا 6 کو اٹیک کرتے ہیں، ان کے ایئر کرافٹ ہمارے وائلیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر، اور ایون کمنگ ان کشمیر واز اے وائلیشن، جس کو ہم ہمیشہ ایسے کہتے رہے ہیں، اور انہوں نے بالا کوٹ میں آ کے بمباری کی۔ اور یہ مزید ایک سٹیپ فردر آپ سمجھے ایسکلیشن کا تھا، کہ پہلے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے کشمیر کے اندر، پھر فالس فلیگ آپریشن تھا، پھر تیسرا یہ کہ انہوں نے یہ حملہ بھی کر دیا۔ تو دے ٹوٹلی وانٹیڈ ٹو سپریس، وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو سائیکی ادھر سے ہم وہ تھی، وہ ہماری ایک نیوکلیئر جیسے ایک ملک ہوتا ہے اس قسم کا جواب نہیں ہم دے رہے تھے ان تمام باتوں کا، ہم تھوڑے سے پیسیوٹی میں گئے ہوئے تھے، اور تھوڑے سے اس خیال میں تھے کہ شاید کوئی آگے پیس ہو جائے۔ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو ڈیسائیڈڈ، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہہ چکے تھے، جب یہ پلوامہ کے واقعے کے بعد وہ ہمیں تھریٹ کر رہے تھے
کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ آپ ذرا دھیان کیجیے گا کہ ہمیں ریئیکٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے نہیں، بلکہ ہم ریئیکٹ کریں گے. دیز ور ہز ورڈز. اور جب یہ بات چیت ہوئی تو وہاں پر ملے جلے تھے کچھ لوگ. یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی چھوڑیں، کوئی نہیں، نقصان تو کوئی ہوا نہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ امریکہ نے بھی ہمیں یہ کہا کہ جی جب آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو کیوں خواہ. لیکن کچھ لوگ ذہین تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ڈیٹرنس جو ہے آپ کی وہ ڈائلیوٹ ہوتی ہے، اور ان کی ایک اسینڈنسی قائم ہو جاتی ہے، مورل اسینڈنسی قائم ہو جاتی ہے، اور مزید ایکشن لینے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا اسپیس بن جائے گی. تو وی ہیو ٹو ریئیکٹ. اور پھر آپ کو پتا ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ جو ہے وہ 27 فروری کو یا 29 کو، جو بھی ڈیٹ اس کے 24 گھنٹے کے بعد اور دن دہاڑے ہم نے وہ کیا، اس کا جواب دیا. اور اس کے جواب کے بعد وہ ایک جو ہے نا اسٹینڈ آف اور بڑھ گیا. لیکن کم از کم یہ ہوا کہ جو ہندوستان کی طرف سے ایک اگریسو موڈ تھا ہمارے سرحدوں کے پار والا، وہ ختم ہوا. لیکن ان کی پلاننگ ختم نہیں ہوئی. وہ چلتے رہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اگست میں انہوں نے 370 کو ایبروگیٹ کر دیا، 35A کو ایبروگیٹ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی کشمیر کا ختم ہو گیا. اور وہاں پر جو اور لوگ جا کر جائیداد وغیرہ نہیں خرید سکتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. اور جموں اور لداخ کو انہوں نے اٹیچ کر لیا ہندوستان یونین کے ساتھ، اور یہ سارا معاملہ کر دیا. تو بنیادی طور پہ یہ سارے جو ٹرین آف ایونٹس ہیں یہ اس مقصد کے لیے تھے. اور وہ اس لیے تھے کہ تاکہ جب ہم اس چیز کا اعلان کریں تو پاکستان کو اس وقت تک اتنا دبایا جا چکا ہو سائیکولوجیکلی اور ایون فزیکلی کہ یہ ریئیکٹ نہ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت اس کا اسٹیٹمنٹ کا آنا، یہ بیسیکلی انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس ہی کا ایک شاخسانہ ہے. اور یہ پرابلی کانگریس کی سائڈ کو زیادہ ری انفورس کرنے کے لیے وہ ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں جو وہاں پر ٹائڈ ہے اس وقت، جس قسم کی ہوا چلی ہوئی ہے ہندوتوا کی، اور جس طریقے سے رائڈ کر رہا ہے مودی، اور وہ لازمی اس نے ابھی اگلا وعدہ یہ کیا ہوا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ مکمل طور پہ حل کر دوں گا. بلکہ ساتھ ہی اس نے ایک چیز ایڈ کر دی ہے کہ یہ پانیوں کا مسئلہ بھی جو ہے ہم ختم کریں گے. اس نے کہا ہے کہ یہ لہو اور پانی اکٹھے نہیں بہہ سکتے، یعنی کہ اس نے انڈیا دے دیا ہے کہ شاید ہم یہ سنتاس کا معاہدہ جو ہے اس کو بھی کینسل کریں گے. تو ہمارے لیے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں اس چیز پہ، یہ ہے تو ان کا انٹرنل معاملہ جو بھی اس کا، میرا نہیں خیال کوئی بڑا ڈینٹ پڑے گا مودی کی جو پاپولیرٹی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کے جو ایونٹ ہوں گے، جب مودی مزید الیکشن جیتتا ہے اگر، اور کانگریس اسی طریقے سے کمزور رہتی ہے، تو پھر اس کی نیکسٹ سٹیپ اس کا کیا ہوگا، اور کیا ہمیں اس کو پریمپٹ کرنا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے اس کے آنے کا اور پھر ریئیکٹ کرنا چاہیے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.